آدھا دن گزر گیا، سورج سر پر آ گیا تھا۔ اگست کی گرمی اور حبس کا عروج شروع ہو چکا تھا۔ ماہان نے اتنی ہی نفری حملے کے لیے آگے بڑھائی جتنی مسلمانوں کی تھی۔ یہ اس کے اپنے لشکر کی نفری کا چوتھا حصہ تھا، یعنی تقریباً 40,000۔ رومی فوج مسلمانوں سے ابھی دور ہی تھی کہ ان پر تیروں کا مینہ برسا دیا گیا۔ رومیوں نے تیروں کو ڈھالوں پر لینے کی کوشش کی، پھر بھی کئی رومی تیروں کا شکار ہو گئے۔ اس سے رومیوں کی پیش قدمی کی رفتار سست ہو گئی۔ مورخ لکھتے ہیں کہ ماہان کو یہ توقع تھی کہ مسلمان اس حملے کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے پورے محاذ کو دھرم برہم کر دیں گے، لیکن اس کی یہ توقع پوری نہیں ہو رہی تھی۔ کمک نہ ملنے کا اور اپنے اتنے زیادہ نقصان کا اثر رومی حملہ آور پیادوں پر بہت برا ہوا۔ قریب تھا کہ وہ خود ہی پیچھے ہٹ جاتے کہ ان کے سالاروں نے انہیں پیچھے ہٹا لیا۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ سورج غروب ہو رہا تھا۔ تقریباً ان تمام مورخوں نے جنہوں نے جنگ یرموک کو تفصیل سے بیان کیا ہے، ماہان کا اگلی صبح کا حملے کا پلان اس طرح سے لکھا ہے کہ مسلمانوں کے قلب پر حملہ کیا جائے گا جو دھوکہ ہوگا۔ اس کا مقصد یہ ہوگا کہ قلب یعنی مسلمانوں کے درمیانی دستوں کو، جن میں مرکزی کمان بھی موجود تھی، الجھا کر روک کر رکھا جائے گا۔ اس سے فائدہ یہ اٹھایا جائے گا کہ مسلمانوں کا مرکز اپنے دائیں اور بائیں طرف توجہ نہیں دے سکے گا۔ ماہان کے پلان کے مطابق اصل حملہ مسلمانوں کے پہلوں پر کرنا تھا، جس کا مقصد یہ تھا کہ پہلوں کے دستوں کو بکھیر کر ختم کیا جائے، اور اگر مسلمان مقابلے میں جم جائیں تو ان پر ایسا دباؤ ڈالا جائے کہ وہ اپنے قلب کی طرف اکٹھے ہو جائیں۔ اس صورت میں ان پر پہلوں اور عقب سے حملہ کیا جائے۔ پلان بڑا خطرناک تھا۔ رومیوں کی نفری اتنی زیادہ تھی کہ اس کے بل بوتے پر وہ اپنے پلان کو کامیاب کر سکتے تھے۔ ماہان نے اپنے دستوں کو کہا کہ صبح کے لیے حملے کی تیاری کرو، لیکن تیاری ایسی خاموشی سے کی جائے کہ کسی کو پتہ نہ چلے۔ مسلمانوں نے بھی اپنے جاسوس وہاں بھیج رکھے تھے۔ ماہان نے اپنا خیمہ اکھاڑ کر رات کو ہی ایک چٹان کی سب سے اونچی چوٹی پر جا نصب کرایا۔ وہاں سے وہ تمام تر محاذ کو دیکھ سکتا تھا، اور اس نے تیز رفتار گھوڑوں والے قاصدوں کو اپنے ساتھ رکھ لیا اور اپنے حفاظتی دستے کو بھی اپنے ساتھ لیا۔ اس کے دستے کی تعداد 2000 تھی۔ مسلمان فجر کی نماز پڑھ رہے تھے کہ آگے گیا ہوا ایک قاصد آیا اور حضرت خالد بن ولید کو بتایا کہ رومی تیار ہو کر ترتیب میں آ رہے ہیں۔ حضرت خالد بن ولید نے بڑی تیزی سے تمام سالاروں کو اطلاع بھجوا دی کہ دشمن حملے کے لیے آ رہا ہے۔ مسلمان جب تیار ہو رہے تھے، اس وقت رومی لشکر اپنے محاذ سے چل پڑا تھا۔ اس کی رفتار خاصی تیز تھی۔ رومی سالاروں کو توقع تھی کہ وہ مسلمانوں کو بے خبری میں جا لیں گے، لیکن وہ جب قریب آئے تو مسلمانوں کو تیار پایا۔ مسلمانوں کے بھی قلب کے دستے آگے بڑھے اور مجاہدین نے جان کی بازی لگا دی۔ حضرت خالد بن ولید یہ دیکھ کر حیران ہوئے کہ رومی فوج پیچھے ہٹنے لگی ہے۔ مجاہدین ان کے پیچھے گئے، لیکن حضرت خالد بن ولید نے انہیں روک دیا۔ کچھ دیر بعد رومی پھر آگے بڑھے اور مجاہدین نے پہلے کی طرح حملہ روکا۔ خاصی خون ریزی ہوئی اور رومی پیچھے ہٹ گئے۔ اس کے بعد یہی سلسلہ چلتا رہا۔ مسلمان سالاروں کو معلوم نہیں تھا کہ ماہان کا پلان ہی یہی ہے کہ مسلمانوں کے قلب اور محفوظہ کو الجھائے رکھو تاکہ اپنے پہلوں سے بے خبر رہیں اور انہیں کمک نہ دے سکیں۔ رومیوں کا اصل حملہ تو مسلمانوں کے پہلوں پر ہونا تھا، جو ماہان کے پلان کے عین مطابق تھا۔ دائیں پہلوں پر یوں ہوا کہ رومیوں نے وہاں بڑا تیز حملہ کیا۔ اس پہلو کی کمان حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تھی۔ مجاہدین نے یہ حملہ نہ صرف روک لیا بلکہ دشمن کو پسپا کر دیا۔ دشمن نے یہ حملہ کرنے والے دستوں کو پیچھے کر کے دوسرا حملہ تازہ دم دستوں سے کیا۔ یہ حملہ پہلے سے زیادہ شدید تھا۔ مسلمانوں نے اس کا بھی مقابلہ کیا، لیکن ان کے جسم شل ہو چکے تھے۔
رومی بری طرح ناکام ہو کر پیچھے ہٹ گئے، لیکن مسلمانوں کی جسمانی حالت ایسی ہو گئی تھی کہ وہ مزید لڑنے کے قابل نہیں رہے تھے۔ رومیوں نے تیسرا حملہ تازہ دم دستوں سے پھر کیا۔ اب کہ حملہ آوروں کی نفری بھی زیادہ تھی، مسلمانوں نے جذبے کے زور سے اس کو روکنے کی کوشش کی، لیکن مسلمانوں کے قدم اکھڑ گئے اور ان کی ترتیب اور تنظیم ٹوٹ گئی۔ مسلمان پسپائی میں حق بجانب تھے، اتنی زیادہ نفری کے حملے کو روکنا ان کے لیے زیادہ دیر تک ممکن نہیں تھا۔ لیکن حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عورتوں سے کہا تھا کہ وہ بھاگ آنے والوں کو ڈنڈے اور پتھر ماریں تاکہ تاریخ اسلام کو پسپائی سے پاک رکھا جائے، اور ان کا یہ مقصد پورا ہو گیا۔ بھاگ آنے والوں کو عورتوں نے لعن طعن کی اور وہ واپس چلے گئے۔ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں جلدی جلدی منظم کیا اور رومیوں پر جوابی حملے کی تیاری کرنے لگے۔ بائیں پہلو کے سالار یزید بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اس پہلو پر بھی رومیوں نے حملہ کیا تھا جو مسلمانوں نے روک کر پسپا کر دیا تھا۔ دوسرا حملہ جس رومی دستے نے کیا تھا وہ زنجیروں میں بندھا ہوا تھا۔ زنجیریں اتنی لمبی تھی کہ سپاہی آسانی سے لڑ سکتے تھے۔ کیونکہ اس دستے کے سپاہی زنجیروں کے ذریعے ایک دوسرے سے منسلک تھے، اس لیے ان کے حملے کی رفتار زیادہ تیز نہیں تھی۔ مجاہدین نے پہلا حملہ بڑی جانفشانی سے روکا اور رومیوں کو پسپا کر دیا۔ اس کے فوراً بعد تازہ دم دستوں کا حملہ روکنا ان کے لیے محال ہو گیا۔ حملہ آوروں کی نفری ان سے 3 گنا زیادہ تھی، چنانچہ مسلمانوں کے جسموں نے ان کے جذبوں کا ساتھ نہ دیا اور ان کے پاؤں اکھڑ گئے اور وہ پسپا ہونے لگے۔ ان کی عورتوں کے خیمے ان کے پیچھے محفوظ فاصلے پر تھے۔ مسلمان عورتوں نے یہاں بھی وہی منظر پیش کیا جو دائیں پہلو کی مجاہدین کی عورتوں نے کیا تھا۔ بیویوں نے اپنے خامدوں کو شرمسار کیا اور انہیں ایسا جوش دلایا کہ وہ سب واپس چلے گئے۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ عورتیں اپنے مردوں کے ساتھ میدان جنگ تک چلی گئی تھیں۔ اس کے بعد حضرت خالد بن ولید نے اپنے تازہ دم گھڑ سوار دستوں کو حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد کے لیے بھیجا، اور وہ خود حضرت زرار بن ازور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت یزید بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد کو گئے۔ رومی مسلمانوں کے تازہ دم گھڑ سوار دستوں کی تاب نہ لا سکے اور وہ پیچھے ہٹنے لگے۔ حضرت زرار بن ازور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رومیوں کے سالار درجان کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد دونوں فوجیں اپنی اپنی خیمہ گاہ میں چلی گئیں۔ اس روز مزید لڑائی نہیں ہو سکتی تھی کیونکہ سورج غروب ہو چکا تھا۔ مہان نے مسلمانوں کو اگلے روز ختم کرنے کا نیا پلان بنایا اور سالاروں کو سمجھایا۔ اپنے مرے ہوئے سالار درجان کی جگہ اس نے کورین کو ان دستوں کا سپہ سالار مقرر کیا۔ اگلے روز کی لڑائی پہلے سے کہیں زیادہ شدید اور خون ریز تھی۔ مسلمانوں کے دائیں پہلو پر سالار عمر بن العاص کے دستے تھے اور ان کے ساتھ ہی شرجیل بن حسنہ کے دستے تھے۔ رومیوں نے اس جگہ حملہ کیا جہاں ان دونوں کے دستے آپس میں ملتے تھے۔ دونوں سالاروں نے مل کر رومیوں کا یہ حملہ بڑی بے جگری کے ساتھ پسپا کر دیا۔ رومیوں نے اپنا پہلے والا طریقہ اختیار کیا، انہوں نے دوسرا حملہ تازہ دم دستوں کے ساتھ کیا۔ اس طرح وہ بار بار تازہ دم دستے آگے لاتے اور مسلمان ہر حملہ روکتے رہتے۔ دوپہر کے وقت جب گرمی انتہا کو پہنچ گئی تو رومیوں نے زیادہ نفری سے بڑا سخت حملہ کیا۔ اس کے آگے پوری کوشش کے باوجود مسلمان نہ جم سکے۔ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پورا اور حضرت شرحبیل بن حسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تقریباً نصف دستہ پسپا ہو گیا۔ اس روز بھی ایسے ہی ہوا جیسے گزشتہ روز ہوا تھا۔ بھاگنے والوں کو عورتوں نے روک لیا اور انہیں ڈنڈے بھی دکھائے، تانے بھی دیے اور غیرت کا جوش بھی دلایا اور ان کا حوصلہ بھی بڑھایا۔ اس کے بعد فوراً حضرت خالد بن ولید نے وہ سوار دستہ ساتھ لیا جو انہوں نے خاص مقصد کے لیے تیار کیا تھا اور اسے گھوم پھر کر لڑنے کی ٹریننگ دی تھی۔ انہوں نے رومیوں کے ایک حصے پر جس کا سالار کناتیر تھا حملہ کر دیا۔ انہوں نے حملہ دائیں پہلو پر کیا تھا۔ رومیوں نے بڑی بے جگری سے 2 طرفہ حملہ روکا۔ وہ اگلے دستوں کو پیچھے کر کے تازہ دم دستوں کو آگے لاتے لیکن ناکام ہوئے۔
اس لڑائی میں مسلمانوں نے جانوں کی بے دریغ قربانی دی تھی، شہید ہونے والوں کی تعداد کئی سو ہو گئی تھی۔ وہ رومیوں کو شکست تو نہ دے سکے، صرف یہ کامیابی حاصل کی کہ رومیوں کو ان کے محاذ تک پسپا کر دیا، اور اس کے ساتھ ہی اس دن کا سورج بھی میدان جنگ کی خاک و خون میں ڈوب گیا۔ خاک و خون میں ڈوبی ہوئی رات کے بطن سے ایک اور صبح طلوع ہوئی۔ یہ تاریخ اسلام کی ایک بھیانک اور ہولناک جنگ کے چوتھے روز کی صبح تھی۔ صبح کا اجالا صاف ہوتے ہی رومی دستے نمودار ہوئے۔ ان کا انداز بھی پہلے والا تھا اور پلان بھی پہلے والا تھا۔ انہوں نے مسلمانوں کے دائیں پہلو پر سالار عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ کے دستوں پر حملہ کر دیا۔ حملہ آور ارمینیا کی فوج تھی، جس کا سالار قناطیر تھا۔ عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ کے پہلو میں سالار شرجیل بن حسنہ کے دستے تھے۔ ان پر بھی ارمینیوں نے حملہ کیا اور ان کی مدد کے لیے عیسائی دستے بھی ساتھ تھے۔ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ کے دستے رومیوں کے حملوں کی تاب نہ لا سکے اور وہ پسپا ہونے لگے۔ حضرت خالد بن ولید نے اپنے مخصوص رسالے کو دو حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک حصے کی کمان قیس بن حبیرہ کو دی اور دوسرے حصے کی کمان اپنے پاس رکھی۔ حضرت خالد بن ولید اپنے پہلو کے پیچھے سے گزر کر آگے نکل گئے اور دوسری طرف سے ارمینی دستوں پر حملہ کر دیا۔ ان کے حکم کے مطابق قیس بن حبیرہ کے سوار دستوں نے ارمینیوں پر دوسرے پہلو سے حملہ کر دیا۔ یہ دو طرفہ حملہ تھا جو ارمینیوں کے لیے ایک آفت ثابت ہوا۔ عیسائی دستے ان کی مدد کو آئے، لیکن بے شمار لاشیں، تڑپتے ہوئے زخمی اور بے لگام بھاگتے ہوئے گھوڑے چھوڑ کر پسپا ہو گئے۔ حضرت ابو عبیدہ اور حضرت شرجیل نے آگے بڑھ کر حملہ کیا، جو انہیں بہت مہنگا پڑا۔ دشمن نے ان دونوں سالاروں کے دستوں پر تیروں کا مہ برسا دیا۔ تیر اندازوں کی مہارت کا یہ عالم تھا کہ 700 مسلمانوں کی آنکھوں میں تیر لگے اور آنکھیں ضائع ہو گئیں۔ اس لیے اس دن کو یوم النفور کہا جاتا ہے۔ مسلمان تیر اندازوں نے رومی تیر اندازوں پر تیر چلائے، لیکن مسلمانوں کے تیر بیکار ثابت ہوئے، کیونکہ مسلمانوں کی کمانیں چھوٹی تھیں، ان سے تیر دور تک نہیں جا سکتا تھا۔ اس کے علاوہ تیر اندازوں کی تعداد دشمن کے مقابلے میں بہت تھوڑی تھی۔ اسی دن حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھ میں بھی تیر لگا اور ایک آنکھ سے معذور ہو گئے۔ اسی صورتحال میں مسلمان میدان میں نہیں ٹھہر سکتے تھے۔ حضرت ابو عبیدہ اور شرجیل کو پیچھے ہٹنا پڑا۔ 700 مسلمان تو وہ تھے جن کی آنکھوں میں تیر لگے تھے، اس کے علاوہ زخمیوں کی تعداد کچھ کم نہیں تھی۔ اس کے بعد رومیوں نے زوردار حملہ کر دیا۔ حضرت ابو عبیدہ اور شرجیل کے دستوں پر زیادہ دباؤ ڈالا گیا، کیونکہ ان کے قدم پہلے ہی اکھڑ گئے تھے اور وہ پیچھے ہٹ رہے تھے۔ انہیں میدان جنگ سے بھگا دینا رومیوں کے لیے کوئی مشکل نہ تھا، وہ پیچھے ہی پیچھے ہٹتے چلے جا رہے تھے۔ حضرت ابو عبیدہ اور یزید کے دستوں کے بائیں پہلوں پر حضرت اکرمہ کے دستے تھے۔ ان پر بھی حملہ ہوا تھا، لیکن اتنا زوردار نہیں ہوا تھا جتنا دوسرے دستوں پر ہوا تھا۔ حضرت اکرمہ نے ابو عبیدہ اور یزید بن ابی سفیان جیسے بہادر سالاروں کو پسپائی کی حالت میں دیکھا تو انہوں نے محسوس کیا کہ ان کے اپنے دستے بھی نہیں ٹھہر سکیں گے۔ اس کے بعد حضرت اکرمہ نے نعرہ لگایا، خدا کی قسم ہم ایسے نہیں بھاگیں گے، اور اپنے دستوں میں گھوم پھر کر کہا، جو لڑ کر مرنے اور پیچھے نہ ہٹنے کی قسم کھانے کو تیار ہیں الگ ہو جائیں۔ حضرت اکرمہ کے اعلان اور للکار پر صرف 400 مجاہدین نے لبیک کہا اور حلف اٹھایا کہ ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے، لڑتے ہوئے جانیں دے دیں گے۔ ان 400 مجاہدین نے جنہوں نے حلف اٹھایا تھا، اپنے سالار اکرمہ بن ابی جہل کی قیادت میں ان رومیوں پر حملہ کر دیا جو حضرت ابو عبیدہ اور یزید کو پیچھے دھکیل رہے تھے۔ یہ حملہ اتنا شدید تھا جیسے شیر شکار پر جھپٹ رہے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ رہا کہ رومیوں کا جانی نقصان بے شمار ہوا۔ حضرت اکرمہ کے دستوں میں سے کوئی ایک آدمی بھی پسپا نہ ہوا، لیکن 400 جان بازوں میں سے ایک بھی صحیح سلامت نہ رہا۔ زیادہ تر شہید ہو گئے اور باقی شدید زخمی اور بعد میں زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے شہید ہوتے رہے۔ حضرت ابو عبیدہ اور یزید کے دستے پیچھے ہٹتے گئے اور رومی انہیں دھکیلتے چلے آ رہے تھے۔ یہ بڑا ہی خون ریز معرکہ تھا۔
जब ये दस्ते मुसलमानों की खैमा गाह तक पहुंचे तो मुसलमान औरतों ने डंडे फेंक कर तलवारें और बर्छियां उठा लीं और चादरें पगड़ियों के तौर पर अपने सर पर लपेट कर रूमियों पर टूट पड़ी। इनमें जर्रार बिन अजवर की बहन खौला भी थी, जो औरतों को ललकार रही थी। अपनी औरतों को लड़ता देखकर मुजाहिदीन आग बगोला हो गए, और वही मुजाहिदीन जो पसपा होते जा रहे थे रूमियों के लिए कहर बन गए। उन्होंने तरतीब तोड़ दी और अपने सालारों के अहकाम से आज़ाद होकर ज़ाती लड़ाई शुरू कर दी। इनकी ज़रबों के आगे रूमी बौखला गए और पीछे हटने लगे। जंग का ये बड़ा खौलनाक दिन भी गुजर गया। रूमियों को अपने इस अज़म पर बहुत बुरी तरह नाकामी हुई कि आज के दिन जंग का फैसला कर देंगे। इनकी नफरी तो बहुत ज़्यादा थी, लेकिन इस रोज़ इनकी जो नफरी मारी गई थी, इससे इनका ये फ़ख्र टूट गया था कि वो मुसलमानों को हमेशा के लिए कुचल देंगे। रूमियों के लश्कर में सबसे ज़्यादा जो मारे गए थे या शदीद ज़ख्मी हुए थे वो ईसाई और अर्मीनी और दूसरे कबाइल के आदमी थे, जो रूमियों के इत्तेहादी बनकर आए थे। रूमी सालारे आला हामान ने इन्हीं को आगे कर दिया था और बार बार इन्हीं से हमले करवा रहा था। इन लोगों का जज्बा अपनी इतनी ज़्यादा लाशें और ज़ख्मी देकर मजरूह हो गया था। जंगे यरमूक की 5वीं सुबह तुलू हुई तो हज़रत खालिद बिन वलीद ने फजर की नमाज से फारग होते ही तमाम सलारों को बुला लिया और फरमाया, आज का दिन कल से ज़्यादा ख़तरनाक होगा। मुसलमान सालारों को यह ख़तरा नज़र आ रहा था कि रूमी अपने सारे लश्कर के साथ हमला कर देंगे। सुबह सफ़ेद हो चुकी थी, लेकिन रूमी आगे ना आए। फिर सूरज निकल आया, लेकिन रूमी आगे ना आए। रूमियों का यह सकूत खतरनाक लगता था। हजरत खालिद बिन वलीद को ख्याल गुजरा कि रूमी मुसलमानों को हमले में पहल करने का मौका दे रहे हैं। इतने में रूमियों की तरफ से एक सवार आता दिखाई दिया। रूमियों के लश्कर ने कोई हरकत ना की। सवार मुसलमान दस्तों के सामने आकर रुक गया। वो कोई ईसाई अरब था, अरबी रवानी से बोलता था। कहने लगा, मैं अपने सालारे आला महान का एलची हूँ। उसने ऐलान करने के अंदाज में कहा कि तुम्हारे सालारे आला से मिलने आया हूँ। सालारे आला हजरत अबू उबैदा थे। ये तो उन्होंने अपने तौर पर हजरत खालिद बिन वलीद को सालारे आला के तमाम इख्तियारात दिए हुए थे। जिम्मेदारी बहरहाल हजरत अबू उबैदा की थी और अहम फैसले भी उन्होंने ही करने थे। हजरत अबू उबैदा ने एलची से पूछा कि क्या पैगाम लाए हो। उसने कहा कि सालारे आला महान ने कहा है कि चंद दिनों के लिए लड़ाई रोक दी जाए, क्या आप रजामंद होंगे? लेकिन हजरत अबू उबैदा ने पूछा कि तुम्हारे सरदारे आला ने कोई वजह नहीं बताई। तो एलची ने कहा कि ये आर्जी सुलह होगी। इस दौरान में ये फैसला होगा कि मुस्तकिल सुलह के लिए बातचीत होगी या नहीं। एलची अभी हजरत अबू उबैदा से बातें कर रहा था कि इतने में एक गरजदार आवाज़ आई कि सुलह नहीं होगी। ये आवाज़ हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु की थी। उन्होंने हजरत अबू उबैदा से कहा, ये हमले की तैयारी के लिए मोहलत चाहते हैं। इनका इतना शदीद नुकसान हो चुका है कि फौरी तौर पर हमला नहीं करना चाहते। आप मुझे इजाज़त दें कि मैं इस एलची को कोरा जवाब दूं। वो दिन जंग का 5वां दिन था। बगैर लड़ाई के ये दिन गुजर गया। दस्तों को एक दिन आराम का मिल गया था, लेकिन सालारों ने आराम नहीं किया था। हजरत खालिद बिन वलीद ने सालारों को अपने साथ मसरूफ रखा। उन्होंने 8000 घुड़सवारों को अलग करके एक दस्ता लिया और सालारों को अपने नए मंसूबे समझाने लगे। उन्होंने ये मंसूबा जिन प्यादों और सवारों के लिए बनाया था, इनमें आधी से ज़्यादा तादाद जख्मियों की थी। ऐसा खतरा खालिद बिन वलीद ही मोल ले सकते थे। छठे दिन की सुबह तलू हुई और रूमी लश्कर आगे आया। मुसलमान मैदान जंग में नई तरतीब से मौजूद थे। रूमी सालार ग्रेगरी घोड़े पर सवार आगे बढ़ा। ग्रेगरी इन दस्तों का सालार था जिनके 10-10 सिपाही एक एक जंजीर में बंधे हुए थे। ग्रेगरी ने दोनों फौजों के दरमियान आकर घोड़ा रोका और कहा, क्या तुम्हारे सालारे आला में हिम्मत है कि मेरे मुकाबले में आए? ग्रेगरी ने ललकार कर हजरत अबू उबैदा को अपने मुकाबले के लिए तलब किया। हजरत अबू उबैदा ने आगे बढ़कर इसे कत्ल कर दिया। हजरत खालिद बिन वलीद ने अपनी तमाम फौज को सामने का हमला करने का हुक्म दे दिया। हजरत खालिद बिन वलीद
اپنے 8000 گھڑسواروں کو پیچھے لے جا کر رومیوں کے بائیں پہلو سے پرے لے گئے۔ انہوں نے سالار عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا تھا کہ رومیوں کے اس پہلو پر تیز اور زوردار حملہ کریں۔ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ نے حکم کی تعمیل کی اور جانیں لڑا دیں۔ حضرت خالد بن ولید چاہتے تھے کہ دشمن کو پہلو کے دستوں میں سامنے سے الجھا کر رکھا جائے۔ حضرت خالد بن ولید نے جب دیکھا کہ دشمن کے پہلو کے دستے عمر بن العاص کے دستوں سے الجھ گئے ہیں تو انہوں نے 6000 سواروں کے ساتھ رومیوں کے پہلو پر حملہ کر دیا۔ رومیوں کے لیے یہ حملہ غیر متوقع تھا اور ان کے پاؤں اکھڑ گئے۔ حضرت خالد بن ولید نے 2000 سواروں کو الگ کیا تھا۔ انہیں حکم دیا تھا کہ وہ دشمن کے اس سوار دستے پر حملہ کریں جو اپنے پہلو کے دستوں کی مدد کے لیے تیار کیا گیا تھا۔ ان 2000 سواروں کے لیے یہ حکم تھا کہ وہ دشمن کے سوار دستے کو روک کر رکھیں، یعنی حملہ شدید نہ کریں بلکہ دشمن کو دھوکے میں رکھیں۔ بعد میں پتہ چلا کہ رومیوں کا یہ سوار دستہ خاص طور پر تیار کیا گیا تھا۔ اسے ہر اس جگہ پہنچنا تھا جہاں مدد کی ضرورت تھی۔ حضرت خالد بن ولید کی یہ چال کارگر ثابت ہوئی۔ انہوں نے دشمن کے مقابلے میں اتنی کم تعداد کو ایسی عقل مندی سے استعمال کیا تھا کہ دشمن کے پہلوں کے دستوں کے پاؤں اکھڑ گئے۔ ان دستوں کو توقع تھی کہ مشکل کے وقت سوار دستہ ان کو مدد کے لیے پہنچے گا، لیکن مدد کو آنے والے سوار دستے کو حضرت خالد بن ولید کے 2000 سواروں نے وہاں پر روک رکھا تھا۔ سالار اعلی مہان نے خود آگے آ کر اپنے دستوں کو جم کر لڑانے کی کوشش کی، لیکن اس کا سوار دستہ بری طرح بکھرنے اور پیچھے ہٹنے لگا۔ پیادہ دستے سوار دستوں کی مدد کے بغیر لڑ نہیں سکتے تھے اور وہ بے ترتیب ہونے لگے۔ بھاگنے والے پیادہ دستے ارمینی تھے۔ مورخ لکھتے ہیں کہ ان کے بھاگنے کی ایک وجہ تو مسلمانوں کے سوار دستوں کا حملہ تھا اور ان پر سامنے سے بھی بہت زیادہ دباؤ پڑ رہا تھا، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ ارمینی سالاروں نے محسوس کیا کہ انہیں سواروں کی مدد سے محروم رکھا جا رہا ہے۔ ان کے پیچھے عیسائی عرب تھے جن کا سالار جبلہ تھا۔ انہوں نے بھی رسالے کی مدد نہ آنے کو غلط سمجھا اور لڑائی سے منہ موڑنے لگے۔ رومیوں کے بائیں پہلوں سے بھاگنے والوں کی تعداد 40,000 بتائی گئی ہے۔ 40,000 انسانوں کی بھگدڑ ایسا بے قابو سیلاب تھا جو اپنے سالاروں کو بھی اپنے ساتھ بہا کر لے گیا، یہاں تک کہ سالار اعلی مہان جو ابھی میدان نہیں چھوڑنا چاہتا تھا وہ بھی اپنے محافظوں سمیت اس سیلاب کی لپیٹ میں آ گیا اور بہتا چلا گیا۔ یہ کامیابی حضرت خالد بن ولید کی عسکری دانش کا حاصل تھی۔ انہوں نے دشمن کے پیادوں کو سواروں کی مدد سے محروم کر دیا تھا اور سواروں سے پیادوں پر حملہ بول دیا تھا۔ رومی فوج وادی رکاد کی طرف بھاگ رہی تھی، جہاں وہ اگلے عمودی کنارے کی ایک گھاٹی پر چڑھتے تو حضرت زرار بن ازور کے سوار ان پر برچھیوں سے حملہ کر دیتے۔ مسلمانوں نے اس فتح کے لیے بہت سی جانیں قربان کی تھیں، اور جو شدید زخمی ہوئے تھے ان میں کئی ایک ساری عمر کے لیے معذور ہو گئے تھے۔ یہ جنگ مسلمان عورتیں بھی لڑی تھیں۔ عورتوں نے اپنے بھاگتے ہوئے مردوں کو دھمکیاں دے کر بھاگنے سے روکا تھا۔ اب وہ دشمن اسلام جو اسلام کو ہمیشہ ختم کرنے کے ارادے سے آئے تھے، وادی رکاد ان کے لیے موت کی وادی بن گئی تھی۔ اللہ نے مومنین کی وہ دعائیں قبول کر لی تھیں جو وہ راتوں کو جاگ جاگ کر مانگتے تھے اور اللہ کے حضور گڑ گڑاتے تھے۔ وہ ایک ہی آیت کا ورد کرتے تھے۔ کتنی ہی بار چھوٹی چھوٹی جماعتیں اللہ کے چاہنے سے بڑی بڑی جماعتوں پر غالب آئیں۔ اللہ صبر و استقامت کرنے والوں کا ساتھ دیتا ہے۔